اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی اس وقت شہر دلی میں، راجدھانی جسے کہتے ہیں، اور اس راجدھانی سے آج ایک ایسا پیغام پوری دنیا میں نشر ہونے والا ہے جس کو پیغام انسانیت، پیغام حریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسانیت کے پیغام کے ساتھ ہم اس در سے متمسک ہیں جس کو در آل محمد کہتے ہیں، اور ہر وہ زیرو جس کے اندر دھڑکنیں موجود ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ در آل محمد سے متمسک نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو انسان کہے۔ یقیناً یہ پیغام اس دنیا میں نشر کرنے کے لیے ہم خدیجہ ٹی وی پر اس نشریات کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی عظیم ترین شخصیت سے جس نے اپنی کاوشوں اور کوششوں کے ساتھ اس پیغام کو پوری دنیا میں ادبی حوالے سے اردو زبان کو جاننے والے یا لکھنے والے یا پڑھنے والے لوگوں کے درمیان پہنچایا، وہ بھی اس سرزمین سے جسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ ہماری مراد ہے جناب ذوالفقار حسن چھمن صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب، بہت بہت خیر مقدم خدیجہ ٹی وی پر۔ یہ میرے لیے بھی باعث سعادت ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو پوری دنیا تک نشر کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ایک خطے میں، ایک زاویے میں قید کر دیتے ہیں، تو اس کو قید کرنے کے ساتھ پوری دنیا کی فضاؤں میں کیسے بلند کیا جائے، اس کا کیا میسج ہوگا آپ؟ پہلے تو میں شکر گزار ہوں خدیجہ ٹی وی سے، آپ کے ذریعے سے۔ دوسرا یہ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ کام اہل بیت کا کر رہے ہیں تو آپ کے ٹی وی اور آپ کے ذریعے، کیونکہ آج کل میڈیا کا زور ہے پوری دنیا میں، خدیجہ یہ میری دعا ہے انشاءاللہ قائم ہو۔ اس میں جو بھی ہماری کوششیں ہوں اور بھی مومنوں کی، ان سے کوشش کریں گے کہ خدیجہ ٹی وی کے ذریعے سے اہل بیت کا پیغام، امام حسین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے۔ آپ نے جس طریقے سے اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المومنین، اتحاد بین الفریقین کہیں، جہاں پر ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں، آپ کا اس کے جشن نور بحمدللہ اس توانائی کے ساتھ آگے بڑھا، تو یہ پیغام اور لوگوں تک کیسے پہنچائے؟ خاص طور سے آج کے دور میں علماء کی کتنی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں؟ میں علماؤں کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا، ان کی ذمہ داری تو اتنی ہے کہ انہیں اس قوم کو کس پلیٹ فارم پہ لے کے جانا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ میں علماء نہیں ہوں، شاعر نہیں ہوں، بس نوکر ہوں امام حسین کا۔ کوشش کرتا ہوں، ابھی آپ نے کربلا کا نام لیا، میں نے اپنی کوششوں سے، ان کے کرم سے وہاں وہ چیز کرا جس کا ذکر ابھی کربلا میں ہوا تھا کہ 12-13 سال سے میں نے اردو ادب کی محفل شروع کری نجف اشرف میں امیر المومنین کے ولادت پہ، پھر اب تقریباً 5 سال سے شب بیداری شروع کری امام حسین حضرت عباس کے حرم میں، خیمہ گاہ میں، جشن نور دلی میں کرتے ہیں۔ اس میں بھی پیغام یہ رہتا ہے الحمدللہ کہ یہاں اہل سنت کے لوگ بھی میں بلواتا ہوں، ہندو بھی آ جائیں گے۔ ایک پیغام جاتا ہے کہ امام حسین نے ایک شیعت کی بات نہیں کری، انسانیت کی بات کری ہے۔ پوری دنیا میں انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ انسانیت کیا ہے۔ امام حسین کو پیغام کو آج ایسا ہم لفظ کہیں، ایسے سٹیج بنائیں کہ پوری دنیا امام حسین کو سمجھے اور پڑھے۔ یہ میرا مقصد رہتا ہے، امام حسین کا پیغام، کہ امام حسین کا پیغام۔ اس میں میسیج بھی لکھا ہوا ہے پوسٹروں پہ، بینر پہ بھی یہی ہے کہ امام حسین کا پیغام انسانیت کے نام۔ انسانیت کا مطلب ہے کہ اس سے آج آپ سے ہندو بھی، اہل سنت بھی، سب آپ سے جڑیں اور امام حسین کو پڑھیں اور سمجھیں۔ امام حسین کو دنیا جانتی ہے، لیکن ہمارے کچھ لوگ ایسے پیغام دے دیتے ہیں کہ لوگ دور ہونے لگتے ہیں۔ میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے ذریعے سے کہ ایسے پیغام نہ دیں کہ ہم سے لوگ دور جائیں بلکہ ہم سے قریب آئیں۔ چمن بھائی، ایک بہت اہم سوال جو میرے ذہن میں ایک دم سے آیا، یقیناً آپ نے اس دوران جہاں پر انسرجنسی چل رہی تھی عراق میں اور وہاں پر لوگ جانے سے گھبرا رہے تھے، یقیناً آپ نے اس قوت اور اس بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس درمیان کی کچھ ایسی بات جو ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی یہ اصلاح کے طور پر اور ان کی مشعل راہ کے طور پر وہ ان کے لیے ہو جائے۔ دیکھیے، میں نے ہر دور پہ مولا کا کرم ہے، ان کی صدقہ ہے کہ ہر دور پہ، چاہے وہ صدام پیریڈز رہا ہو یا اب دور رہا ہو، کوئی دور ایسا نہیں رہا 91 سے کہ میں نے وہاں کا میں نہ گیا ہوں، یہ چھوڑ کے کہ یا اپنی جان کی فکر کے لیے کہ میری جان ختم ہو جائے گی میں کربلا نہ جاؤں۔ صدام کے پیریڈز میں بھی وہاں جب بلڈ لیتے تھے، اس کے لڑکے کے بینک تھے تو $352 لیا جاتا تھا بارڈر سے، پیدل لوگ جاتے تھے جب بھی لوگ گئے۔ اور ہمارے دماغ میں، اور ہم چھوٹے سے تھے، سنتے آتے تھے کہ لوگ جان دیتے ہیں
اور اپنے بچے کی قربانی دے کے بھی امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، تو ہم اپنے خون کو یا اپنے بلڈ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. ہم جاتے تھے، میرے بچے بھی جاتے تھے، میری بیوی بھی، اور بھی چھوٹے چھوٹے. پھر میں نے آہستہ آہستہ جب صدام پیریڈز ختم ہوا تو شروعات جب ہوئی 2004 کی شاید بات ہے یا 3 یا 4 کی بات ہے، جب فرسٹ ٹائم میں گیا. اس کے بعد آفٹر صدام تو میں نے سی ڈی اے وہاں سے نکال کے موبائل سے یہ سی ڈی اے لکھنؤ اور ہندوستان کے کونے کونے میں بھجوائیں تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور لوگ کربلا کی طرف کو رجوع کریں، کیونکہ کربلا ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور یہ ایک ناٹک بازی یا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام حسین کی زیارت ایک معرفت ہونی چاہیے. وہاں سے آنے کے بعد اور جو نہیں گئے میں دعا کروں گا کہ وہ کربلا جائیں، کیونکہ کربلا ایک مقصد ہونا چاہیے. کربلا کا مقصد پوری دنیا میں امام حسین کا مقصد کو عام کریں لوگ، اور یہی میری کوشش رہی ہمیشہ. میں نے ہمیشہ وہاں جا کے یہی کوششیں کریں کہ لوگ وہاں آئیں، یہاں محفلیں کریں، مجلسیں کریں اور زیارتوں کے لیے عروج کریں، آئیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یقیناً جب گفتگو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو تو وہ دل ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. یقیناً ناظرین، اس گفتگو کے حوالے سے پیغام انسانیت، پیغام حریت اور پیغام حسینیت کس طریقے سے عام کیا جائے، ہمارے ساتھ موجود تھے علی جناب ذوالفقار حسن چھمن بھائی، جنہوں نے اپنے اس تاثرات کے ساتھ پوری دنیا تک پیغام انسانیت پہنچایا. امید کرتے ہیں ناظرین ہم اس بزم مقاصدہ میں جو جشن نور کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے یہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں خدیجہ ٹی وی پر ٹرانسمیشن کے ذریعے پیش کریں گے، اور ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ کسی اور شخصیت سے پھر ہم آپ کو روبرو کرائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم اس جشن نور سے پیغام انسانیت پوری دنیا میں پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہر لمحہ، ہر لحظہ ایک ہی دعا ہے کہ ہمارے ہر قدم کو مولا کامیاب کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم کس طریقے سے پیغام انسانیت ہر اس انسان تک پہنچائیں جو اپنے دل میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے. ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت عظیم ترین شخصیت سے روبرو ہونے جا رہے ہیں. آئیے ناظرین ان کا استقبال کرتے ہیں. ہماری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر ناشر نقوی، جو کہ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور اردو ادب کے حوالے سے آپ حضرات انہیں ہر مسالے، مقاصدے اور محافل میں دیکھا کرتے ہیں. ہر ایک زبان کی ایک زبان ہے، اور اس زبان کو جب انسانی فروغ ملتا ہے تو ناشر نقوی جیسی شخصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آئیے ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا اور خیر مقدم کرتے ہیں اس بات کا کہ آج سے یہاں سے پیغام حسینیت، پیغام انسانیت، پیغام حریت اور پیغام انسانیت بھی یہاں سے پہنچے گا. تو کس طریقے کے پیغامات آپ تمام انسانوں کے لیے یہاں سے نشر کریں گے؟ آج جو دنیا میں دہشت گردی ہے، جو تناؤ ہے، جو الجھنیں ہیں، ان سے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. آج انسانیت کی بہت ضرورت ہے. کہیں بھی ظلم ہو ہم احتجاج کرتے ہیں. دعائیں اپنے لیے آسماں سے آتی ہیں، دعائیں اپنے لیے آسماں سے آتی ہیں، ہماری محفلیں انسانیت سکھاتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ محسن انسانیت کے نام سے جو ایک انسانیت کا ایک کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، جو پیغام ہے، جو سلسلہ بسلسلہ مولائے کائنات سے امام مہدی آخر الزماں تک پہنچا ہے، اس سلسلے کی توثیق، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی تحریک ہماری یہ محفلیں ہیں. آج جو ہم ایوان غالب میں یہ محفل منعقد کر رہے ہیں، غالب کی یہ سرزمین ہے اور غالب کا یہ گھر ہے. غالب نے خود کہا تھا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. تو آج روح غالب بھی خوش ہو رہی ہوگی. آج اردو کا وہ تمام منظرنامہ کہ جس میں میر تقی میر بھی ہیں، نذیر اکبر آبادی بھی ہیں، جنہوں نے صرف انسانیت کا پیغام محمد و آل محمد کے حوالے سے دیا ہے، اس تحریک کو، اس روایت کو، اس سلسلے کو ان عالمی جشن نور کے نام سے ہم یہ محفل منعقد کر رہے ہیں. اور ابھی 1 مہینے پہلے یہی محفل نجف اشرف میں منعقد کی تھی، عراق میں منعقد کی، مولائے کائنات کے حرم میں منعقد کی، اور یہ اس کا دوسرا سلسلہ، اس کی دوسری ایکسٹینشن ہندوستان کی راجدھانی دلی میں ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے علی جناب پروفیسر ڈاکٹر ناشر نقوی صاحب.
यकीनन पैगाम हक्कानियत यह है कि इंसान अपने जिस्म के उस तवानाई को हर इंसान तक मुंतकिल करता जाए अपने लफ्ज़ों के तरीक़े से, अपने किरदार के तरीक़े से। यही पैगाम इंसानियत है, यही पैगाम हुर्रियत है। हुर्रियत के लिए हर इंसान कोशा रहता है, लेकिन आज़ादी तभी मिल सकती है जब वो दर आले मोहम्मद से मुतमस्सिक हो जाए। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना शेख ताहा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ फरमाएँ। क़िबला मौलाना शेख ताहा साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। वलौ करिहल मुशरिकीन। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله। इनको मैक वालों को पता है, सेट कर ले सही से। वलौ करिहल मुशरिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल
تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. बहुत सूखे चल रहे हैं आवाज़ एको नहीं बना सकते क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على हज़रात गिरामी क़िबला मौलाना ताहा साहब तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ फरमा रहे थे। इतनी देर में हमारे मुंतज़मीन भी आरास्ता हो गए हैं और हमारे सामईन कराम के जो बाहर हैं वो भी अंदर तशरीफ़ ले आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको ये जान के खुशी होगी कि आज हमारी इस महफिल के दौरान, क्योंकि ये दो हिस्सों में महफिल होती है, नमाज के वक्त एक वक्फा होगा और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। तकारीर का भी सिलसिला होता है। शुअरा इकराम हमारे दरमियान हैं, उनको भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस वक्त छम्मन साहब के पास एक मैसेज आया है और कुछ ही देर में दिल्ली के वज़ीर आला जनाब अरविंद केजरीवाल भी हमारी इस महफिल में मौला की महफिल में शिरकत करने के लिए मौला की बारगाह से अपने इलेक्शन में कामयाबी की दुआ लेने के लिए वो तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह करे
کہ وہ جس خلوص سے دعا لینے کے لیے آئے ہیں اس خلوص سے ان کا مستقبل بنے۔ میں اس سے پہلے کہ مزید شعراء کا اور تعارف دوں، میرا ایک سلسلہ رہتا ہے گزشتہ 25 برس سے اس محفل میں جب سے میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ واحد ایسی محفل ہے جس کا تعارف راستے میں منظوم ہو جاتا ہے۔ سمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ضرور نہ پڑھیے گا، تو وہ تلاوت کلام پاک کے بعد آج ایک دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ ابھی ہمیں پچھلے مہینے جو محفل چمن صاحب کے زیر اہتمام مولا کائنات کے حرم مقدس میں نجف اشرف میں محفل ہوئی تھی، عالمی محفل، اتفاق سے اس کی نظامت کا شرف بھی مجھے حاصل رہا، اور میں وہ نورانی چہرے یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جو عالمی اس محفل میں شامل رہے، خداوند عالم اسی طرح ان کی پیشانیاں دمکتی اور چمکتی رہے، اور اسی طرح مولا کائنات کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی حاضریاں ہوتی رہے، اسی طرح حرمین کی زیارتوں سے وہ مشرف ہوتے رہے، اور جو لوگ ابھی نہیں گئے ہیں ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، یہ دعا میرے لفظوں میں ہے، اور جتنی زیارت کر کے آئے ہیں ان کے دلوں کی دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کو بھی زیارات سے مشرف کرے، سلسلے جاری و ساری رہے، جتنے بھی مومنین مولا کے درباروں میں حاضری دیں گے، ظاہر ہے کہ مولا کی خوشنودی بھی ہوگی اور ہمارے مستقبل بھی بنیں گے۔ ہمیں فخر حاصل ہے کہ اس وقت ہماری اس محفل میں مولانا فرمان علی جیسی شخصیت کہ جنہوں نے علی گڑھ میں علم و عمل کے چراغ روشن کیے، اب ماشاءاللہ وہ سبکدوش ہو کر دہلی میں ہی ہیں اور ہمارے درمیان اس وقت تشریف لے آئے ہیں۔ مولانا بشارت علی قمی صاحب ہمارے بیچ تشریف لے آئے ہیں۔ مولانا فیروز ربانی صاحب جو اوکھلا بہار میں ہے وہ بھی ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا طاہا صاحب نے ابھی تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔ مولانا طالب صاحب ہمارے بہت محترم قبلہ مولانا طالب صاحب جو شاہ مردہ سے وابستہ ہیں، میں انہیں بہرحال انجمن حیدری کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ کربلا شاہ مردہ کا مقدمہ ہم جیتے۔ خداوند عالم ہماری جتنی بھی دینی اور اس طرح کی ہماری وراثتیں ہیں ہم ان کو بچاتے رہیں اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے۔ ہمارے جو شعراء ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، میں ان کے اسماء گرامی آپ چلیے اس تعارف کے دوران ہی میں دے دوں گا۔ میں اب اتفاق یہ تھا کہ مولانا طاہا صاحب کی تلاوت کا تو ذکر پہلے ہو ہی چکا تھا، دوران گفتگو ٹیلی فون پہ جب رابطہ ہوا تو میں نے چمن صاحب سے کہا کہ بہت اچھے قاری اور بہت اچھے شاعر مولانا مقداد صاحب بھی ہیں جو امروہہ میں ہیں، وہاں دربار شاہ ولایت کی مسجد کے امام بھی ہیں، بہت عمدہ قرأت بھی کرتے ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے ساتھ لے آئیے، تو میں مولانا طاہا صاحب کی تلاوت ہو چکی، لیکن میں ضرور یہ چاہوں گا کہ جو فنکار، جو عقیدت مند جس جذبے کے ساتھ آیا ہے اس جذبے کو کمی نہ آنے پائے، میں گزارش کروں گا مولانا مقداد صاحب سے کہ وہ چھوٹا سا سورہ ضرور پڑھیں اور اس کے بعد نعت سرور کائنات پیش کریں۔ آئیے اس محفل کا آغاز باقاعدہ مولانا طاہا کی تلاوت سے ہو چکا ہے، لیکن دوسری تلاوت کے لیے بھی میں گزارش کروں گا تو کیونکہ وہ ذہن بنا کے آئے تھے، اور اس کے بعد نعت سرور کائنات کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میں مولانا مقداد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ بآواز بلند درود سے اپنے پہلے شاعر کا استقبال کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. अबर रहमत बन के जब शाहे ज़माना आ गया, अबर रहमत बन के जब शाहे ज़माना आ गया, अबीर रहमत बन के जब शाहे ज़माना आ गया, गुलचो गुल को गुल को चमन में मुस्कुराना आ गया,
रहमत ता क़यामत छू नहीं सकता जिसे दौर ख़ज़ा। देखिएगा पूरी तवज्जो। ता क़यामत छू नहीं सकता जिसे दौर ख़ज़ा। एक वीराने में वो मौसम सुहाना आ गया। एक वीराने में वो और कंकरों ने अशहदो अल्लाह इलाहा जब पढ़ा। देखिए पूरी तवज्जो। कंकरों ने अशहदो अल्लाह इलाहा जब पढ़ा। मुनकिरों को राह हक पा सर झुकाना आ गया। मुनकिरों को राह हक पा सर झुकाना आ गया। लब पे था वक्ते विलादत रब्बे हबली उम्मती। लब पे था वक्ते विलादत रब्बे हबली उम्मती। वास्ते उम्मत के रहमत का खजाना आ गया। वास्ते आखिरी शेर। एक आंसू की भी कीमत लग नहीं सकती कभी। पूरी तवज्जो। एक आंसू की भी कीमत लग नहीं सकती कभी। याद में उनकी अगर आंसू बहाना आ गया। याद में उनकी अगर आंसू बहाना आ गया। ऐ निगाहे शौक नाजिश बाअदब होशियार बाश। ऐ निगाहे शौक नाजिश बाअदब होशियार बाश। सामने अब मुस्तफा का आस्ताना आ गया। अब रे रहमत। मैं अब जनाबे मौलाना मिर्जाद साहब के बाद गुजारिश कर रहा हूँ जो हमारे मुंतज़मीन में बहुत एक्टिव शख्सियत, इनकलाब अखबार से वाबस्ता बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, मेरी गुजारिश है जनाब अंजुम जाफरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो भी बारगाह रिसालत में, बारगाह नबूवत में अपनी नाज से खिराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। जनाब अंजुम जाफरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ। आपसे जैसे मैं शायर से गुजारिश करता हूँ, आपसे भी गुजारिश करूँगा दुरूद पढ़ने के लिए एक बावाज़ बुलंद दुरूद से अपने शायर का इस्तक़बाल। या नाशिर भाई मतलब मुलाहिज़ा फरमाए नाते पाक का। बताऊं क्या तुम्हें क्या क्या मेरे रसूल का है। बताऊं क्या तुम्हें क्या क्या मेरे रसूल
کا ہے، جو کچھ خدا کا ہے سارا میرے رسول کا ہے، بتاؤں کیا تمہیں کیا کیا میرے رسول کا ہے۔ اور مطلب ساری ملاحظہ فرمائیں کہ سینہ کی نوک پہ لہجہ میرے رسول کا ہے۔ کربلا کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں، نعت کا شعر ہے، سینہ کی نوک پہ لہجہ میرے رسول کا ہے، حسین کیوں کہ نواسا میرے رسول۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ بتاؤں کیا تمہیں کیا کیا میرے رسول کا ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، وہ جس کو دیکھ کے مل جاتا ہے سکون دل کو، وہ جس کو دیکھ کے مل جاتا ہے سکون دل کو، وہ پیارا گنبد خضرا میرے رسول کا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں موجودہ حالات کے مد نظر کہ جو حادثات زمانہ سے تم کو بچنا ہے، جو حادثات زمانہ سے تم کو بچنا ہے، چلو پھر اس پہ جو رستہ میرے رسول کا ہے، بتاؤں کیا تمہیں کیا کیا۔ شکریہ حضرات، ایک بار درود پڑھیے محمد والے محمد۔ آل سعود کے مظالم سے تو آپ واقف ہی ہیں، یہ وہ حکومت ہے جس نے خانہ کعبہ کے تعلق سے اپنے قیام کے وقت کہا تھا کہ ھذا صنم الاکبر، اتنا بڑا ان لوگوں نے گناہ کیا ہوا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی کا ہو گیا ہوتا وہ منہدم اب تک، کبھی کا ہو گیا ہوتا وہ منہدم اب تک، خدا کے گھر کو سہارا میرے رسول کا ہے، اور کسی نبی کا نہیں ہے مگر خدا کی قسم، کسی نبی کا نہیں ہے مگر خدا کی قسم، یہ دو جہاں میں اجالا میرے رسول کا ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بہار اس لیے فخر بہار ہے اب تک، ڈاکٹر صاحب، بہار اس لیے فخر بہار ہے اب تک، لبوں پہ اس کے قصیدہ میرے رسول کا ہے، بتاؤں کیا تمہیں کیا کیا میرے رسول کا ہے۔ اور کربلا کے اس میں 3 تاریخیں، 3 شہادتیں 2 مصروں میں
وہ کربلا ہو مدینہ ہو یا کہ ہو کوفہ. ملاحظہ فرمائیں 3 شعر. وہ کربلا ہو مدینہ ہو یا کہ ہو کوفہ، بہا لہو کا جو دریا میرے رسول کا ہے. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں پاس بھی انجم کی طرح آئے نظر، جہاں پاس بھی انجم کی طرح آئے نظر، قسم خدا کی لاقا میرے رسول کا ہے. شکریہ. جناب انجم جعفری صاحب بارگاہ رسالت میں نعت سے اس محفل کو نورانی بنا رہے تھے. چھمن صاحب ابھی کہیں باہر چلے گئے ہیں. میری فہرست میں جو شعراء کرام اب تک تشریف لا چکے ہیں، جی اچھا میڈیا کو بہرحال انٹرویو دینے ہوتے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بار ایک کوشش کی گئی کہ کچھ شعراء کو، نئے شعراء کو آپ سے روبرو کرایا جائے، جن میں جناب امن الہ آبادی، سائم اعظمی، بیدار جائسی، معصوم امروہوی بھی ہیں. یہ شعراء ہمارے درمیان نئے آئے ہیں. میں اس محفل کا تعارف ہمیشہ منظوم دیا کرتا ہوں. پپن بھائی ملاحظہ کریں، اچھو بھائی حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے کہ مولا تمہارے جشن ولادت کے واسطے، مولا تمہارے جشن ولادت کے واسطے، پھر جمع ہم ہوئے ہیں عقیدت کے واسطے، پھر جمع ہم ہوئے ہیں عقیدت کے واسطے، پھر جشن نور ہو گیا آراستہ امام، پھر جشن نور ہو گیا آراستہ امام، پھر آنکھیں بجھ گئی ہیں زیارت کے واسطے، پھر آنکھیں بجھ گئی ہیں زیارت کے واسطے. انجم صاحب ادھر مخاطب رہیے، اچھے شعر برباد ہو جاتے ہیں اگر کہیں اچھا سامع ادھر ادھر ہو تو. پھر جشن نور ہو گیا آراستہ امام، پھر آنکھیں بجھ گئی ہیں زیارت کے واسطے، پھر دہلی اور نجف کی فضائیں ہوئیں بہم، پھر مومنین آئے ہیں مدحت کے واسطے، پھر سے دعائیں آئی ہیں چھمن کی بزم میں، پھر ذوالفقار چمکی ہے نصرت کے واسطے، پھر ذوالفقار چمکی ہے نصرت کے واسطے. اور جب میں اس محفل میں آتا ہوں تو اچھو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے اسی سیٹ پر ان کے والد محترم قبلہ نثار داروغہ نثار صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، مجھے دعائیں دیتے تھے. اور پیچھے کی سائڈ میں امی ہوتی تھیں اختری سلطان صاحبہ. شعر سنیں کہ پھر سے دعائیں آئی ہیں چھمن کی بزم میں، پھر ذوالفقار چمکی ہے نصرت کے واسطے، پھر سے نثار سب ہیں امامت کے چاند پر، پھر سے نثار سب ہیں امامت کے چاند پر، پھر اختری دعائیں ہیں نکھت کے واسطے، پھر اختری دعائیں ہیں نکھت کے واسطے، پھر فاطمہ سکینہ نے محفل سجائی ہے، پھر مانے کی نصیحتیں عزت کے واسطے، پھر سے ہے جوش فضل میں اکبر میں موجزن، پھر بیٹے اٹھے باپ کی ہمت کے واسطے، پھر بیٹے اٹھے باپ کی ہمت کے واسطے، اور پھر بہنیں اور بھائی جمع ہو گئے سبھی، پھر خاندان جوڑا محبت کے واسطے، پھر خاندان جوڑا محبت کے واسطے، پھر انتظار مہدی آخر کا جشن ہے، پھر جلوہ گر، پھر نور جلوہ گر ہوا رحمت کے واسطے. مولانا رحمت بھی یہاں تشریف فرما ہے. ایک اور مطلع لکھو نظامت کے واسطے،
جشن ولا میں اہل معدت کے واسطے، ہے 30واں یہ جشن امام غیور کا، ہے 30واں یہ جشن امام غیور کا، دلی کی خوش نصیبی معدت کے واسطے، دلی کی خوش نصیبی معدت کے واسطے، اور مہدی دی ہیں نائب حق شہنشاہ۔ اتفاق سے یہ چھمن کے نواسے بھی ہیں اور ان کے داماد بھی کا بھی نام آ گیا۔ ہم سب کے واسطے، وہ ضمانت کے واسطے۔ اور ابھی مجھ سے ایک شکایت کر رہا تھا ان کا نواسہ نجفی کہ انکل آپ ہر سال تعارف دیتے، میرا نام نہیں آتا، تو میں اس کی نظر کر رہا ہوں، یعنی نجف سے ہیں نجفی سامرا کے شاہ، یعنی نجف سے ہیں نجفی سامرا کے شاہ، غیبت سے آئیں گے وہ حکومت کے واسطے، غیبت سے آئیں گے وہ حکومت کے واسطے۔ آغاز ہو قرآن سے ذکر رسول کا، تاہا یہاں ہے حسن تلاوت کے واسطے، اور ہر قدم پہ رہتا ہے سب کا خلوص دل، اسجے بھی ساتھ ساتھ محبت کے واسطے، اسجے بھی ساتھ ساتھ محبت کے واسطے۔ غالب کے گھر سجی ہے یہ محفل امام کی، یاسوب منتظر ہے خطابت کے واسطے۔ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں یاسوب بھائی، اچھا ابھی پہنچ رہے ہیں، وہ مجھے راستے میں ملے تھے۔ امام کی محفل ہے، یا جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا، میں دیکھ کے آیا ہوں، ابھی آ رہے ہیں، یقین جانیے۔ اختر سے آج آئے ہیں نایاب مدح خاں، اختر سے سمی، اختر سے آج آئے ہیں نایاب مدح خاں، ساغر چھلک رہے ہیں مسرت کے واسطے، ساغر چھلک رہے ہیں مسرت کے واسطے۔ ہوگا شبیہ حیدر کرار کا ظہور، ایک شبی شاعر ہیں، ایک حیدر شاعر ہیں یہاں۔ ہوگا شبیہ حیدر کرار کا ظہور، دشمن پر ذکر کافی ہے حیبت کے واسطے۔ ہمارے ایک شاعر کا نام حیبت بھی ہے جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دشمن پر ذکر کافی ہے حیبت کے واسطے، مولا ہو مومنین پر پھر نظر التفات، سب صف بصف کھڑے ہیں زیارت کے واسطے۔ مولا یہ کاروان حسینی کے فرد ہیں، مولا یہ ناصرین ہیں حجت کے واسطے، ان کو بھی زیارتوں سے حرم کی نوازیے، جن کو نہیں بلایا زیارت کے واسطے، جن کو نہیں بلایا زیارت کے واسطے۔ بیدار بھی اٹھائیں گے ایک امن کا علم، بیدار جائسی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور ایک امن صاحب تشریف لائے ہیں۔ بیدار بھی اٹھائیں گے ایک امن کا علم، بیداریوں کے واسطے، عزت کے واسطے، انجم سے ہم سنیں گے قصیدہ رسول کا، سائم یہاں ہے نشر و اشاعت کے واسطے۔ اور ناشر پر بھی ہو نظر کرم مہدی زماں، حاضر ہے جشن میں یہ نظامت کے واسطے۔ ہر سال میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ ایک نظم مولا دے دیتے ہیں اور وہ یہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس محفل کا ہم آغاز جب کرتے ہیں، بہت سے مہمان شاعر ہیں، بہت سے مقامی شاعر ہیں، بہت عمدہ شاعر ہیں، لیکن اس پر مسرت مولا کی محفل میں اگر مسرت دھولوی کو پہلے نہ بلاؤں تو میری مسرت آدھی رہ جائے گی۔ میں جناب مسرت صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بہترین شاعر بھی ہیں، ہمارے بہترین منتظمین میں شامل ایک فرد بھی ہیں، تشریف لائیں۔ بہت عمدہ آواز، بہت عمدہ انداز سے پڑھنے والے شاعر جناب مسرت سے پرمسرت کلام پڑھنے کی دعوت اور آپ سے پرمسرت درود کی توقع کے ساتھ میں جناب مسرت دھولوی کو دعوت دے رہا ہوں، بآواز بلند درود کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں۔ ایک قطع عریضے کے حوالے سے جنون عشق میں دنیا میں کیا نہیں ہوتا، جنون عشق میں دنیا میں کیا نہیں
لیکن گلا نہیں ہوتا، لب خلوص پر میرا ریضہ بھی کس شان سے پہنچتا ہے، میرا ریضہ بھی کس شان سے پہنچتا ہے، یہی وہ خط ہے کہ جس پر پتہ نہیں ہوتا، یہی وہ خط ہے کہ جس پر پتہ نہیں ہوتا۔ نعرہ صلوات۔ اتنا یہاں مجمع ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ اتنے مجمع کی داد آ رہی ہے، وہ ون فورتھ آ رہی ہے۔ میں بابا نے بلند درود کے لیے آپ سے گزارش کروں ایک مطلب 2-3 شعر۔ سماعتوں کی بہت سخت ضرورت ہے، تبھی شاید بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا میرے۔ امام زمانہ کے حوالے سے، انہی کا مہینہ یہ چل رہا ہے اس وقت۔ جب ہمارے امام آئیں گے، جب ہمارے امام آئیں گے، لے کے حق کا نظام آئیں گے، وارث شاہ تشنکام ہے وہ، وارث شاہ تشنکام ہے وہ، تشنکاموں کے کام آئیں گے، تشنکاموں کے کام آئیں گے۔ اور شیخ نازہ فرمائیں کہ صبح تک گھر میں روشنی ہوگی، صبح تک گھر میں روشنی ہوگی، وہ اگر وقت شام آئیں گے، میں قدوں کا نظام بدلے گا، میں قدوں کا نظام بدلے گا، لے کے کوثر کا جام آئیں گے، لے کے کوثر کا جام آئیں گے۔ اور آخری 2 شعر ماذا فرمائیں کہ لے کے کوثر کا جام آئیں، ایک اشارہ اس میں دیکھنا ذرا، کہ لے کے کوثر کا جام آئیں گے، وہ کہتا ہے ذوالفقار کا قبضہ، وہ پائے انتقام آئیں گے، مجرموں کی پکار جب ہوگی، مجرموں کی پکار جب ہوگی، کچھ پرانے بھی نام آئیں گے،
पुराने बीना। आइए इस सिलसिले को हम अब आगे बढ़ाते हैं। मेरी फहरिस्त में नाम है जनाब मासूम अमरोही का, और मुझे ये इत्तला दी गई कि वो जनाब इल्तिजा अमरोही के भतीजे हैं। बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मासूम अमरोही से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ममदूह में अपना कलाम पेश फरमाएँ। मासूम की बारगाह में मासूम शायर से मैंने मासूम से गुजारिश की है कलाम पेश करने की। वही मासूम गुजारिश आपसे दुरूद पढ़ने की है। सलवात से अपने शायर का इस्तेमाल। हाजिर करता हूँ दूसरे के, या तो अपने भाई का तुम हक दबाना छोड़ दो, या तो अपने भाई का तुम हक दबाना छोड़ दो, या आलम अब्बास गाजी का उठाना छोड़ दो। या तो अपने भाई का तुम हक दबाना छोड़ दो, या आलम अब्बास गाजी का उठाना छोड़ दो। तो फर्श मजलिस पर दिखाओ गर सियासत के हुनर, इससे बेहतर है कि तुम मजलिस में आना छोड़ दो। फर्श मजलिस पर दिखाओ गर सियासत के हुनर, इससे बेहतर है कि तुम मजलिस में आना छोड़ दो। दुरूद पढ़िए आप हजरात। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। हाजिर करता हूँ कि या तो अपने भाई का तुम हक दबाना छोड़ दो, या आलम अब्बास गाजी का उठाना छोड़ दो। तो फर्श मजलिस पर दिखाओ गर सियासत के हुनर, इससे बेहतर है कि तुम मजलिस में आना छोड़ दो। इससे बेहतर है कि तुम मजलिस में आना छोड़ दो। 4 मिसरों हाजिर करता हूँ। देखेंगे कि 4 मिसरों में एक लफ्ज इस्तेमाल करा है, खुरपा। हाजिर करता हूँ कि सुनहरे लफ्जों में ये भी लिखा गया होता, सुनहरे लफ्जों में ये भी लिखा गया होता, तुम्हारा नाम भी दुनिया में छा गया होता। सुनहरे लफ्जों में ये भी लिखा गया होता, तुम्हारा नाम भी दुनिया में छा गया होता। तो अली के वास्ते आई थी जुल्फ़कार मियां, तुम्हारे वास्ते खुरपा ही आ गया होता। सुनहरे लफ्जों में यह भी लिखा गया होता, तुम्हारा नाम भी दुनिया में छा गया होता। अली के वास्ते आई थी जुल्फ़कार मियां, तुम्हारे वास्ते खुरपा ही आ गया होता। तुम्हारे वास्ते खुरपा ही आ गया होता। एक नज़ीफ हाजिर करता हूँ। हालांकि इसमें मेरे बड़े भाई अंजुम जाफरी ने शेर कहे, इन्होंने नजफ में पढ़े, मैंने इनके बाद शेर कहे हैं। एक मतलब और 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। देखेंगे मतलब हाजिर करता हूँ कि है जिक्र बड़ा और मेरी ज़ात ज़रा सी। देखेंगे कि है जिक्र बड़ा और मेरी ज़ात ज़रा सी, कहनी है मगर आज मुझे बात ज़रा सी। है जिक्र बड़ा और मेरी ज़ात ज़रा सी, कहनी है मगर आज मुझे बात ज़रा सी। तो कह दूंगा लहद में भी कि हट जाओ फरिश्तों। कह दूंगा लहद में भी कि हट जाओ फरिश्तों, होने तो दो मौला से मुलाकात ज़रा सी। कह दूंगा लहद में भी कि हट जाओ फरिश्तों, होने। दुरूद पढ़िए आप हज़रात। एक दुरूद का सहारा और दीजिए आप हज़रात। है जिक्र बड़ा और मेरी ज़ात ज़रा सी, कहनी है मगर आज मुझे बात ज़रा सी। कहनी है मगर आज मुझे बात ज़रा सी, कह दूंगा लहद में भी कि हट जाओ फरिश्तों, होने तो दो मौला से मुलाकात ज़रा सी। होने तो दो मौला से मुलाकात ज़रा सी। और शेर बतौर का हाजिर करता हूँ कि हैदर की गुलामी ने बुलंदी पर बिठाया। देखेंगे कि हैदर की गुलामी ने बुलंदी पर बिठाया, रह जाती मियाँ वरना ये औकात ज़रा सी। हैदर की गुलामी ने बुलंदी पर बिठाया, हैदर की गुलामी ने बुलंदी पर बिठाया, रह जाती मियाँ वरना ये औकात ज़रा सी। तो आंखों को मेरी आके पैगंबर ने भी चूमा। क्या आंखों को मेरी आके पैगंबर ने भी चूमा, बरसी जो गमे शाह में बरसात ज़रा सी। आंखों को मेरी आके पैगंबर ने भी चूमा, बरसी जो गमे शाह में बरसात ज़रा सी। तो ताउम्र कभी रिस्क में किल्लत नहीं होगी। बात झूठी हो तो यही टोक देना।
کہ تاعمر کبھی رزق میں قلت نہیں ہوگی، مل جائے جو شبیر سے خیرات ذرا سی. تاعمر کبھی رزق میں قلت نہیں ہوگی، مل جائے جو شبیر سے خیرات ذرا سی. اور اس سلسلے کا آخری شعر حاصل کرتا ہوں کہ ماتم کے نشان دیکھ کے رضوان پکارا. ماتم کے نشان دیکھ کے رضوان پکارا، جنت ہے تیرے واسطے سوغات ذرا سی. ماتم کے نشان دیکھ کے رضوان پکارا، جنت ہے تیرے واسطے سوغات ذرا سی. ہے ذکر بڑا اور میری ذات ذرا. سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب میں جناب ارمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اختصار وہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں. جتنے ہمارے دہلی کے شعراء ہیں ان سے میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ اگر اپنے مہمان شعراء کو وہ دیتے رہیں گے تو اس سے تعاون اور بڑھے گا. میں ارمان بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ کلام پیش فرمائیں. آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ درود سے اپنے شاعر کا استقبال فرمائیں. حضرات گرامی قدر، مومنین حضرات، تمام ہی مومنین مومنات کو میں خدمت میں سلامت پیش کر رہا ہوں اور بلا کسی تمہید کے دعائیہ مطلع، جیسا کہ میں ہمیشہ اپنے کلام کا آغاز، اپنے ثواب کا آغاز دعائیہ مطلع سے کرتا ہوں کہ محفل مہدی دوراں کو سجانے والے، محفل مہدی دوراں کو سجانے والے، سب سلامت رہے اس جشن میں آنے والے، سب سلامت رہے اس جشن میں آنے والے، سب سلامت رہے اس جشن میں آنے والے. اور مقصد حضرت شبیر نہیں مٹ سکتا. دیکھیں حسین بھائی، ناشر بھائی، مقصد حضرت شبیر نہیں مٹ سکتا. پردہ غیب میں ہے اس کو بچانے والے، پردہ غیب میں ہے اس کو بچانے والے. مقصد حضرت شبیر نہیں مٹ سکتا، پردہ غیب میں ہے اس کو بچانے والے. اور دیکھنا، دیکھیے مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، محبان اہل بیت اور مولا کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہیں. تمام مومنین نظر کر رہا ہوں، بالخصوص ہمارے چھمن بھائی، کہ دیکھنا آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، دیکھنا آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا. نام سرکار پہ دولت کو لٹانے والے، نام سرکار پہ دولت کو لٹانے والے. یہ دعا کرتا ہے ارمان خدا سے ہر دم، یہ دعا کرتا ہے ارمان خدا سے ہر دم. سب سلامت رہے یہ جشن منانے والے، سب سلامت رہے، یہ دعا کرتا ہے ارمان خدا سے ہر دم. سب سلامت رہے یہ جشن منانے والے. اب درود پڑھیں محمد آل محمد اللہم صلی اللہ. چونکہ جو رہ گیا ہے ادھورا وہ کام ہو جائے، جو رہ گیا ہے ادھورا وہ کام ہو جائے. یزیدی نسل کا قصہ تمام ہو جائے. اور دعائیں لاکھ کرو بعد میں مگر پہلے، دعائیں لاکھ کرو بعد میں مگر پہلے. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. آئے حضرات، آخر میں دو تین شعر پیش کر رہا ہوں. جونپور کی زمین پر ایک مصرع ترا ہوا ناشر بھائی. مولا تیرے دیدار کا ارمان بہت ہے، مولا تیرے دیدار کا ارمان بہت ہے. یہ مصرع آپ کے پیش نظر رہے. میں مطلب پیش کر رہا ہوں، بہت ہی آسان طریقہ، بہت ہی سیدھا سادہ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ ذکر امام کرتا ہوں آسان بہت ہے. بھائی ذکر امام کرتا ہوں آسان بہت ہے، اس ذکر سے بڑھ جاتی میری شان بہت ہے. ذکر امام کرتا ہوں آسان بہت ہے، اس ذکر سے بڑھ جاتی میری شان بہت ہے. ارمان تو ہے دل میں ہزاروں میرے مولا، ارمان تو ہے دل میں. یقیناً تمام مومنین کی جانب سے میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ارمان تو ہے دل میں ہزاروں میرے مولا، لیکن تیرے دیدار کا ارمان بہت ہے، لیکن تیرے دیدار کا ارمان بہت ہے. جو محفل پرنور سجاتا ہے ہر ایک بار، جو محفل پرنور سجاتا ہے ہر ایک بار، اس پہ خدائے پاک مہربان بہت ہے، اس پہ خدائے پاک مہربان بہت ہے. کہتے ہیں نبی اطرت و قرآن ہے ضروری، کہتے ہیں نبی اطرت و قرآن ہے ضروری. کہتا ہے مسلمان یہ قرآن بہت ہے، کہتا ہے مسلمان یہ قرآن بہت ہے. کہتے ہیں نبی اطرت و قرآن ہے ضروری، کہتا ہے مسلمان یہ قرآن بہت ہے. کامل نہ ہوئے 313 بھی مومنی. دیکھیں حضرات،
کہ کامل نہ ہوئے 313 بھی مومنین. کہنے کو زمانے میں مسلمان بہت ہیں, کہنے کو زمانے میں مسلمان بہت ہیں. اور دیکھیے, خالق سے اگر ملنا ہے تو مل شہیدی سے, خالق سے اگر ملنا ہے تو مل شہیدی سے. ان کی خدائے پاک سے پہچان بہت ہے, ان کی خدائے پاک سے پہچان بہت ہے. دوزخ سے کھینچ لائی ہے الفت حسین کی, دوزخ سے کھینچ لائی ہے الفت حسین کی. ہر تجھ پہ یہ شبیر کا احسان بہت ہے, ہر تجھ پہ یہ شبیر کا احسان بہت ہے. دوزخ سے کھینچ لائی ہے الفت حسین کی. ہر تجھ پہ یہ شبیر کا احسان بہت ہے, ہر تجھ پہ یہ شبیر کا احسان بہت ہے. اور شہید حضرات کہ امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئی, امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئی. منہ توڑنے کا اس کا تو ایران بہت ہے, منہ توڑنے کا اس کو تو ایران بہت ہے. اور ارمان کو نہ چین نہ جاپان چاہیے, ارمان کو نہ چین نہ جاپان چاہیے. میں ہند کا واسی ہوں یہ سمان بہت ہے, میں ہند کا واسی ہوں یہ سمان بہت ہے. ارمان کو نہ چین نہ جاپان چاہیے, میں ہند کا واسی ہوں یہ سمان بہت ہے. شکریہ حضرات, چونکہ میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں. شکریہ. اب میں ان کے بعد جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں, وہ شاعر بھی ہیں, خطیب بھی ہیں. وہ ایک ایسی تعمیری شخصیت کہ دلی کیا پورے ہندوستان میں ہماری قوم اجدر رضا زیدی کو ایک تعمیری شخصیت کی حیثیت سے دیکھتی ہے, بڑا احترام کرتی ہے. میں نہایت ادب اور بڑے خلوص کے ساتھ ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ بارگاہ امام زمانہ میں اپنی خطابت سے یا اپنی شاعری سے, اپنے الفاظ سے, اپنے جذبوں سے جس طرح چاہیں مولا کی بارگاہ میں اپنی حاضری درج کرائیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب اجدر رضا زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں, مولا کی بارگاہ میں اپنے خراج عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ تینوں حضرات السلام علیکم. کیونکہ آج کی فہرست میں تقریر میں نام لکھا ہوا ہے تو مختصر سی تقریر, اور چھمن بھائی نے ٹاپک بھی دیا ہے اس میں کہ امام زمانہ اور دہشت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین. اما بعد, فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. صلوات بھیجیے گا. رسول مقبول کی ایک حدیث جو مسلم میں بھی ہے, صحیح مسلم میں, اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ جو مر گیا اور اسے معرفت حاصل نہیں ہوئی امام کی, امام زمانہ کی, تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ رسول خدا نے فرمایا, اور رسول کا فرمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. لہذا اب تاریخ کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ رسول کی معرفت لوگوں کو حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی. رسول اللہ پیغام لے کے آئے, دین پہنچانے کے لیے کوشش کی, معجزات کا سہارا بھی لیا, لیکن جن لوگوں کو معرفت حاصل ہونا تھی انہیں ہوئی, اور جن کو نہیں ہونا تھی ان کو نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جو گھر کے اندر لوگ تھے, ابو جہل اور ابو لہب, جو خاندان کے لوگ تھے, اور جو بار بار معجزے کے لیے بھی کہتے تھے اور رسول معجزے دکھاتے تھے, لیکن ان کو معرفت حاصل نہیں ہو سکی. اور جن کو معرفت حاصل ہوئی وہ اس منزل پہ پہنچ گئے کہ جن کے لیے رسول نے کہا کہ سلمان و منی اہل البیت. معرفت حاصل ہوتی ہے تو اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے, اور معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے تو گھر کا آدمی بھی تبت یدا ابی لہب کی شرحی میں آ جاتا ہے, کیٹیگری میں آ جاتا ہے. یہ ہے معرفت. اب معرفت رسول کے بعد میں لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد میں ہم کس کی معرفت پہ چلیں, کس کو پہچانیں؟ تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں اعلان کر کے بتا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اب اگر تمہیں معرفت حاصل کرنا ہے امام کی تو علی کی معرفت حاصل کرنا ہے.
لیکن مولا علی کا دور چلا، اور اگر معرفت مولا علی کے لوگ حاصل کر لیتے تو آج یہ دین کے اندر تفرقہ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے معرفت حاصل کی وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے، اور جنہوں نے معرفت حاصل نہیں کی ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ اور معرفت کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے نائب 12 ہوں گے۔ مولا کائنات کے بارے میں بتایا، جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں بتایا کہ فاطمہ بنت منی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص طریقے سے فرمایا کہ ھذا حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ پہچان ایسی نہیں تھی کہ نواسے والی تھی، یہ پہچان معرفت کی امامت والی تھی، یہ ولایت والی تھی، اول الامر منکم کی کیٹیگری والی تھی۔ لیکن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اگر معرفت ہوتی تو جس وقت امام مدینے سے چلے ہیں مکے کے لیے تو بڑی تعداد ہوتی، اگر معرفت ہوتی تو مکے سے جب چلے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہوتی۔ معرفت جس کو ہونا تھی اس کو ہوئی، جس کو نہیں ہونا تھی نہیں ہوئی۔ معرفت حاصل کرنے میں وہ شامل رہے جن کا نام ظہیرقین ہے، مولا علی کے چاہنے والے نہیں تھے، لیکن جب معرفت ہوئی امام کی حاصل تو ظہیرقین اس منزل پہ پہنچ گئے کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ معرفت حاصل ہوئی تو اس غیر مسلم کو ہوئی، وحدت قلبی کو ہوئی، کہ جو غیر مسلم تھا، لیکن معرفت جب حاصل ہوئی تو امام کو پہچانا تو اس منزل پہ آ گئے کہ جن کے تذکرے کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ معرفت حاصل ہوئی تو جناب حر کو ہوئی کہ صبح عاشور قدموں میں آ کے گر گئے اور سرٹیفکیٹ جناب فاطمہ زہرا کا رومال مل گیا۔ معرفت حاصل ہوتی ہے تو آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو کوفہ کے کتنے لوگ تھے، مکے کے کتنے لوگ تھے، سب اس منزل پہ تھے کہ معلوم تھا کہ حسین کون ہے، لیکن معرفت نہیں تھی۔ تو اب اگر معرفت حاصل کرنا ہے تو دیکھنا ہوگا، اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جس کی موت یعنی جناب حر کی پوری تاریخ بحث و مباحثہ ہوا، نافرمانیاں ہوئی، سب ہوئی، لیکن موت سے پہلے جب معرفت حاصل ہوئی تو اب جو موت ہے وہ ایمان کی موت ہے۔ اس لیے حدیث میں تھا کہ ماتا میت الجاہلیہ، موت سے پہلے اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معرفت آپ کو کیسے ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ جب آپ کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ معرفت کراتے ہیں، ننھا سا بچہ، امام کی معرفت کیسے ہوتی ہے؟ اس طریقے سے ہوتی ہے جب گھٹنیوں چلنا شروع کرتا ہے اور بچے کو اگر ہلکی سی ٹھوکر لگتی ہے تو وہ یا علی مدد کہتا ہے۔ تو یا علی مدد سے مطلب ہے کہ مولا علی کی معرفت اس کو ہو گئی۔ اس کے بعد ذرا بڑا ہوا تو سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتا ہے، تو بچے کو معرفت یا حسین کی ہو گئی۔ اور پھر جب آپ پڑھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں، اور جب اماموں کے نام گناتے ہیں تو ایک ایک نام جب گناتے ہیں، جب آخری امام کا نام آتا ہے کہ امام مہدی آخر الزماں، تب پتہ لگا کہ جب امام کا نام لیتے ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں، تو بچے کو معرفت حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے 12ویں امام ہیں، امام زمانہ ہیں، ان کا نام آئے گا، یہ زندہ ہے، ہم ان کو سلام کریں گے، صلوات بھیجیے گا۔ بچپن سے مولا علی کی معرفت، امام حسین کی معرفت اور امام زمانہ کی معرفت۔ اور امام حسین اور امام زمانہ کی منزل یہ ہے کہ جس کو بیگانے یگانے سبھی کہتے ہیں امام، بعد شبیر کے ایسا تیرا نام آتا ہے۔ امام مہدی کو سب امام مانتے ہیں، بعد شبیر کے ایسا تیرا نام آتا ہے، لیکن معرفت امام حسین کی جیسے میں نے آپ کو بتایا نہ مدینے والوں کو تھی نہ مکے والوں کو تھی، اور آج بھی ہے کہ ہم جوش کا شعر پڑھتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ بیدار کون کرے گا؟ بیدار کرنے کی ذمہ داری میری ہے، آپ کی ہے، آپ کی ہے، آپ کی سب کی ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے اور شعر پڑھتے رہیں گے کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو، بیداری ایسے تھوڑی آئے گی۔ بیداری تب آئے گی جب لوگوں کو بیدار کریں گے۔ آپ بتائیں گے کہ حسین کون تھے، حسین نے کیا کیا، حسین نے کتنے بڑے آتنکوادی سے لوہا لیا۔ یزید جیسی شخصیت جس کی حکومت کئی ممالک میں تھی، یورپ میں تھی، ایشیا میں تھی، افریقہ میں تھی، امام حسین کھڑے ہوئے اس کا مقابلہ کیا۔ اور جب لوگوں کو آپ بتائیں گے تو پتہ لگے گا کہ دہشت گردی نئی چیز نہیں ہے، یہ دہشت گردی تو سب سے چرم سیما پہ، آپٹیمم لیول پہ، حد عروج پہ اس وقت تھی
جب کربلا کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی، ادھر 72 تھے، ادھر کئی لاکھ کا مجمع تھا، لیکن امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو دہشت گردی کتنی بڑی چیز ہو، اگر تم حق پہ ہو، تمہیں امام کی معرفت حاصل ہے، تو دہشت گردی تمہارا بحال پیدا نہیں کر سکتی۔ اور آج بھی یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں تو مولوی صاحب آدھے سے زیادہ ہماری قوم کے اوپر ہوتے ہیں۔ کہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں اخبار، کہیں ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں، افغانستان میں حملہ ہے تو ہم پہ ہے، پاکستان میں ہے تو ہم پہ ہے، سیریا میں ہے تو ہم پہ ہے، لیبیا میں ہے تو ہم پہ ہے، یمن پہ ہے تو ہم پہ ہے۔ سب سے زیادہ شکار دہشت گردی کے ہم ہیں، لیکن ہمارے امام نے بتایا کہ اگر معرفت ہے امام کی تو دہشت گردی آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ جوش نے کہا، ایک درود بھیجیے گا بآواز بلند۔ جوش بلی آبادی نے کہا، کر دیا ثابت تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روک سکتے ہیں 72 آدمی، ذوب ڈا سکتا ہے کثیر اورنگ کو، آپ انہیں توڑ سکتے ہیں سارے سنگ کو۔ ہمت ہونا چاہیے۔ ذوف جو ہے، صحیفی جو ہے، حبیب نے مظاہر بھی للکار سکتے ہیں، تو ہمیں ہمت چاہیے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے۔ ہمارا آئیڈیل ہے امام حسین علیہ السلام، اور ہمیں یہ بتانا ہوگا لوگوں کو کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہمیں امام کی معرفت حاصل ہے، تبھی ہمارے بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اس معرفت کو بتانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ چمن بھائی نے اہتمام کیا، اس کے ذریعے سے میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ذمہ داری پڑوس میں نہ پہنچاتی ہوئی تو کل کو آپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ لوگ ہر سال کعبے میں جاتے ہیں، مکے میں جاتے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں، زیارتوں میں جاتے ہیں، لیکن معرفت کتنی ہو رہی ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ جس دن آپ یہ محسوس کر لیں گے کہ مجھے معرفت حاصل ہو گئی اور میں اس لائق ہوں کہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکوں، تو آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ آپ کو معرفت سچی ہو گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد سلسلہ آگے بڑھا امام رضا علیہ السلام سے۔ صلوات بھیجیے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے ان کے صحابی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ میرے جد کی حدیث ہے، میرے والد نے مجھے بتائی تھی، ان کو ان جد نے بتائی تھی، ان کو امام حسین نے بتائی تھی، ان کو مولا علی نے رسول خدا نے بتائی تھی۔ صحابی نے پوچھا یا امام یہ بتائیے کہ اس سے کون مراد ہے؟ کہ جو مرتا ہے اور اس کو معرفت امام کی نہیں ہوتی تو وہ شرک پر مرتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ اور یہی روایت جب آگے بڑھی، وہ دور آیا جو امام زمانہ کا دور ہونا چاہیے تھا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو امام نے فرمایا یہ رسول کی حدیث ہے، رسول کا قول ہے، اور اس قول کے اس میں امامت کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تو آنے والے نے کہا کہ یا امام آپ کے بعد کون ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا محمد حاجی کہلائے گا، بقیت اللہ ہوگا، وہ امام آخر الزماں ہوگا۔ صلوات بھیجیے گا۔ تو امام زمانہ کے بارے میں جب آپ کو دینیات میں پڑھایا جاتا ہے تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، ہر طرف انصاف ختم ہو چکا ہوگا، تب امام کا ظہور ہوگا۔ یعنی ہمارے امام کا ظہور جب ہوگا تو دنیا اس وقت عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی امام کے ظہور کے بعد۔ اس سے پہلے ظلم و جور جو ہے اپنے شباب پہ ہوگا۔ تو ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے امام کی۔ اگر ہم نے امام کی معرفت حاصل کر لی تو ہم کامیاب ہیں۔ اور یہ امام وہ ہیں کہ جن کی ولادت سامرا میں ہوئی، اور مختصر میں ان کا حال بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سامرا وہ جگہ ہے کہ جو سام بن نوح نے جس کو آباد کیا ہے، سب سے پرانی بستیوں میں ہے سامرا، اور اس کا نام ہی سامرا تھا۔ اور معتصم نے وہاں پر کینٹونمنٹ بورڈ بنایا، اور اس کے بعد میں جیسے کہ اس زمانے میں جناب موسیٰ کے تھا کہ کوئی اولاد پیدا نہ ہونے پائے، ویسے ہی امامت کے چاروں طرف یہ حلقے لگا دیے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی امام پیدا ہو جائے۔ لیکن جیسے جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی ویسے ہی ہمارے امام کی بھی ولادت ہوئی، اور امام کی ولادت ہونے کے بعد امام موجود بھی رہے اور صداب سے پھر غیبت میں بھی گئے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آج بھی آپ جائیں تو ایسا لگتا ہے دریا کنارے
کہ بالکل اپنے جیسی آبادی ہے۔ امام زمانہ کہ جو دادا تھے امام علی علیہ السلام، ان کو وہاں قید کیا گیا تھا، اور انہوں نے وہاں پر ایک محلہ جس میں عسکر میں رہتے تھے وہیں ایک مکان خرید لیا تھا جہاں آپ کا روضہ ہے۔ امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس خاتون، جن کے والد یشوع قیصر روم کے بیٹے، اور ان کا سلسلہ جناب عیسیٰ کے مسیح سے ملتا ہے۔ اس طریقے سے جناب عیسیٰ کے مسیح کی اولاد میں جناب نرجس خاتون، اور رسول خدا کے مسیح کی اولاد میں امام زمانہ کہ والد امام حسن عسکری، جناب عیسیٰ سے بھی سلسلہ ہے، جناب رسول خدا سے بھی سلسلہ ہے، یا یوں کہیے کہ جناب ابراہیم کے بعد جو دو سلسلے ہوئے تھے، جناب اسحاق کا، ایک جناب اسماعیل کا، جب وہ الگ الگ ہوئے عیسیٰ تک یہاں تک پہنچے، جناب رسول خدا سے لے کے وہاں تک پہنچے امام حسن علیہ السلام اور جناب نرجس خاتون، دونوں کے بعد یہ سلسلہ جناب عیسیٰ کا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کا، پیغمبر زماں کے بعد، پیغمبر آخر الزماں کے بعد امام آخر الزماں تک پہنچتا ہے۔ اور یہ امام وہ ہیں جو عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، یہ موسیٰ کے بھی وارث ہیں، یہ ابراہیم کے بھی وارث ہیں، یہ رسول خدا کے بھی وارث ہیں، یہ 11 اماموں کے وارث ہیں۔ ان کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جس دن آپ معرفت حاصل کر لیں گے آپ کا دین مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا، اس کے بعد ختم کروں گا۔ جناب طالب صاحب یہاں موجود ہیں۔ جب میں حج کے لیے گیا 2017 میں جب حج پہ گیا تو جناب طالب صاحب نے موجود ہیں، مولوی صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب وہاں پریشانی ہو حجر اسود کی زیارت کے لیے تو دعائے حاجت پڑھ لینا، اللہم کن لی ولی ابن حسن۔ میں گیا، پہلے دن نہیں کر پایا، رات کو بات ہوئی ٹیلی فون سے، آپ نے کہا کہ دعائے حاجت پڑھی، میں نے کہا نہ حاجت پڑھ پایا اور نہ وہاں پہنچ پایا۔ تو مولانا قبلہ نے کہا کہ آج پڑھنا، اہلیہ کو لے کے گیا ساتھ میں، اور وہاں جا کے جیسے ہی جو آپ نے بتایا تھا طالب صاحب نے، میں نے دعائے حاجت پڑھنا شروع کی۔ اچانک ایسا لگا کہ وہاں سے میں سیدھا حجر اسود تک پہنچ گیا، اور میری اہلیہ کے ساتھ میں صلوات بھیجیے گا۔ اب جب وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد میں نکلنا مشکل تھا، کچھ بھیڑ ادھر آ رہی تھی ادھر آ رہی تھی، کہ اچانک میں نے پھر وہ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنا تھا کہ میں نے دیکھا اچانک ایک شخص آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑا، وہ مجھے سیدھا لے کے چیرتا ہوا اس مجمع کو آخر تک گیا۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کون صاحب ہیں، مجمع کائے کی طرح ہٹ رہا تھا، لیکن آخر میں انہوں نے مجھے بوسہ دیا، اور کہنے کے بعد میں پوچھنا چاہتا تھا، اب جو دیکھا تو غائب تھے۔ میں نے آ کے مولانا کو بتایا، دوسرے مولویوں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ آپ نے بتایا کہ وہاں امام زمانہ کے ڈیلیگیٹ موجود رہتے ہیں۔ تو معرفت اگر حاصل کرنا ہے آپ کو، اگر دل سے آپ معرفت کریں گے، یاد کریں گے، تو امام کی مدد ہوگی، اور جب امام کی مدد ہوگی تو دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، دنیا عدل و انصاف میں بھر جائے گی۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا نعرہ درود کے ساتھ کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں اور معرفت حاصل کریں۔ آخر دعوانا رب العالمین۔ اور اب ہم اس سلسلے کو، شمن صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ 6:40 تک ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس فرسٹ سیشن کا پہلے اجلاس کے آخری شاعر سائم اعظمی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ جناب سائم اعظمی بہت ہی معتبر شاعر، اس سرزمین کے شاعر کہ جس نے کیفی اعظمی کو پیدا کیا، اور حسینی ادب میں ریحان اعظمی تک جو ایک محبت کا پیغام گیا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جناب سائم اعظمی میں گزارش کر رہا ہوں ان سے کلام پیش کرنے کی۔ شہزادی کا بہت خوش نصیب کہ انہوں نے آپ سب کے بیچ میں محفل پڑھنے کا شرف مجھے دیا۔ چمن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار کہ آپ نے مجھے شرف دیا۔ آج اس جشن کے موقع پر سب سے پہلے امام زمانہ کے حوالے سے آپ کے سامنے 4 سے پیش ہو رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے، جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے، جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے، کفر سرنگو ہوگا، عید ہم منائیں گے، کفر سرنگو ہوگا، عید ہم منائیں
شعر ملاحظہ فرمائیں. وہ حیات کے لمحے کس قدر حسین ہوں گے. وہ حیات کے لمحے کس قدر حسین ہوں گے. ان کی جب قیادت میں ہم علم اٹھائیں, ان کی جب قیادت میں ہم علم اٹھائیں گے. وہ حیات کے لمحے کس قدر حسین ہوں گے. ان کی جب قیادت میں ہم علم اٹھائیں گے. جب امام غیبت کی وادیوں سے آئیں گے. یا علی. یہ صلوات پڑھتے بابا سے پہلے. امام زمانہ کے حوالے سے منتخب کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں. چمن صاحب اجازت دیں, اجازت دیں. امام عصر کی محفل سجا کے بیٹھ گئے. امام عصر کی محفل سجا کے بیٹھ گئے. ہم اپنا بگڑا مقدر بنا کے بیٹھ گئے. بگڑا مقدر بنا کے بیٹھ گئے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. مزے بہشت بری کے انہیں نصیب ہوئے. مزے بہشت بری کے انہیں نصیب ہوئے. جو لوگ فرش مسیّر پہ آ کے بیٹھ گئے. جو لوگ فرش مسیّر پہ آ کے بیٹھ گئے. اور اسے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. لگائے ہو گئی میرا جو بندگی حاصل. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. لگائے ہو گئی میرا جو بندگی حاصل. لگائے ہو گئی میرا جو بندگی حاصل. برائے مدح جو منبر پہ آ کے بیٹھ گئے. برائے مدح جو منبر پہ آ کے بیٹھ گئے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد سے بلند. امام عصر کی محفل سجا کے بیٹھ گئے. او منافقین میں ان کا شمار کیوں نہ کریں. ارمان صاحب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اب سماعت کا حوالہ کر رہا ہوں. منافقین میں ان کا شمار کیوں نہ کریں. منافقین میں ان کا شمار کیوں نہ کریں. علی کے ذکر پہ جو سے جھکا کے بیٹھ گئے. علی کے ذکر پہ جو سے جھکا کے بیٹھ گئے. اور شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. بہانہ مل گیا ہم کو ثنائے حجت کا. بہانہ مل گیا ہم کو ثنائے حجت کا. تو ہم بھی پا
کہ آ کے بیٹھ گئے تو ہم بھی پاس رسولوں کے آ کے بیٹھ گئے. اور تاریخی شعر پیش کروں ملاحظہ فرمائیں. جو لوگ چیخ رہے تھے عزائے شہر کے خلاف, درخواست شعر پیش کر رہا ہوں. جو لوگ چیخ رہے تھے عزائے شہر کے خلاف, جو لوگ چیخ رہے تھے عزائے شہر کے خلاف, ملی وہ ہار کی چہرہ چھپا کے بیٹھ گئے, ملی وہ ہار کی چہرہ چھپا کے بیٹھ گئے. اور شعری پر درخواست ملاحظہ فرمائیں. چمن صاحب آپ کی سماعت کا حوالہ کر رہا ہوں, اجازت فرمائیں. یہ آفتاب نہ ہم سے ملا سکا نظریں, یہ آفتاب نہ ہم سے ملا سکا نظریں, یہ آفتاب نہ ہم سے ملا سکا نظریں, جبی پہ خاک شفا جب سجا کے بیٹھ گئے, جبی پہ خاک شفا جب سجا کے بیٹھ گئے. اور آپ کی شعر ملاحظہ فرمائیں. ہم ایسی بزم سے لاہور پڑھ کے آئے نکل, ہم ایسی بزم سے لاہور پڑھ کے آئے نکل, جہاں پہ آ کے مخالف عزا کے بیٹھ گئے, جہاں پہ آ کے مخالف عزا کے بیٹھ گئے. اور مقطع بس مقطع ملازم فرمائیں. دعائیں رات مسائم نے پائی زہرا سے, ملازم فرمائیں. دعائیں رات مسائم نے پائی زہرا سے, دعائیں رات مسائم نے پائی زہرا سے, جو ان کے لال کی محفل سجا کے بیٹھ گئے, امام عصر کی محفل سجا کے بیٹھ گئے, ہم اپنا بگڑا مقدر بنا کے بیٹھ گئے. شکریہ حضرات. میں گزارش کر رہا ہوں قبلہ مولانا رحمت حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کو, آج کے موضوع پر اپنے 5 منٹ میں آپ اپنی گفتگو کو سمیٹیں, کیونکہ تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان میں سی ایم صاحب آنے والے ہیں. ان کا عملہ, ان کا سیکیورٹی کا عملہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں, ڈیوٹیاں نبھا کے گئے ہیں. جناب مولانا رحمت حسین صاحب لکھنؤ سے ہمارے درمیان سماعت فرمائیں. جناب صدر محترم, حضرات علماء اور خطبہ, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دانشوران, معزز سامعین کرام, السلام علیکم. آپ تمامی حضرات کو شعبان کے تمام مولدین بالخصوص سرکار ولی اصغر جل و تعالیٰ فرد شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بابا سے بلند نعرہ صلوات سے قبول فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ارباب ولا، وقت بہت مختصر ہے، 5 دقیقے مداحوں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے نصیب ہوئے ہیں، لہٰذا میں پنجتن کے آخری فرد کے سلسلے میں پنجتن کے پہلے فرد کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ حضور کا فرمان بڑا مشہور ارشاد گرامی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ شورا کا وقت بالکل نہیں لینا ہے، لیکن جو دقیقے ملے ہیں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی بہترین سماعتیں انشاءاللہ مجھے امید ہے قدر فرمائیں گی۔ ہزاروں بار آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا، کبھی غور کیا کہ رسول نے جو فرمایا اس کا ترجمہ مطلب علماء واعظین بیان کرتے ہیں؟ کبھی غور کیجئے کہ بے شک میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس حدیث میں 2 پہلو پیش کیے۔ امام حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے، یعنی وہ کشتی جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ عزیزان محترم، آج ظاہر بظاہر مولا حسین ہمارے درمیان نہیں ہیں، یہ جو بزم محفل سجی ہوئی ہے یہ بھی کشتی نجات ہے۔ یہ حسینی بارگاہ کشتی نجات ہے جو یہاں پر آ گیا۔ یہاں پر مذہب و ملت کی قید نہیں ہے۔ شاعر نے کہا یہاں پہ کوئی نہ مسلم ہے اور نہ ہندو ہے، در حسین پہ انسان پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی نہ مسلم ہے اور نہ ہندو ہے، در حسین پہ انسان پائے جاتے ہیں۔ عزیزوں، بس اسی انسانیت کے مرکز اور پروگرام کا عنوان پیغام انسانیت، پیغام حسین، انسانیت کا پیغام دیا ہے در حسین سے۔ عزیزوں، اس پر آپ غور کریں، مولا حسین کے لیے چراغ اور ہدایت دونوں کا لفظ، مصباح اور ہدایت۔ مصباح کا مطلب چراغ، ہدایت کا مطلب ہدایت۔ معنی کیا ہے دونوں کے؟ چراغ کا مطلب روشنی، ہدایت کا مطلب روشنی۔ علماء حضرات بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ چراغ کا مطلب روشنی، ہدایت کا مطلب روشنی۔ جب دونوں کا مطلب ایک ہے تو دونوں لفظ استعمال، 2 لفظ کیوں کیے؟ ایک ہی لفظ استعمال کرتے۔ میں کہوں گا اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے سراج، اے منیر، اے فخر کائنات، اے اول مخلوق، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، اے وجہ تخلیق کائنات۔ آپ نے 2 لفظ استعمال کیوں کیے؟ کہا کہ میرا حسین وہ ہے کہ جو 2 معنویت کا حقدار ہے۔ حسین چراغ بھی ہے، حسین ہادی بھی ہے، حسین روشنی بھی ہے، حسین روشنی کی روشنی بھی ہے۔ پوری توجہ، باوجہ بلند۔ حسین روشنی بھی ہے اور روشنی کی بھی روشنی ہے۔ عزیزان محترم، جتنے بھی ہادیان دین اللہ نے اس روئے زمین پر ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، وہ سب کے سب ہادی ہیں۔ مطلب ہادی نہیں ہے، روشنی ہے۔ جناب آدم اپنی امت کے لیے روشنی، جناب نوح اپنی امت کے لیے روشنی، جناب نوح اپنی امت کے لیے روشنی، جناب ابراہیم اپنی امت کے لیے روشنی، جناب اسماعیل اپنی امت کے لیے روشنی، جناب موسیٰ اپنی امت کے لیے روشنی، جناب عیسیٰ اپنی امت کے لیے روشنی۔ پوری توجہ، آدم سے لے کر شیش تک، شیش سے لے کر انوش تک، انوش سے لے کر کینان تک، کینان سے لے کر مہلائل تک، مہلائل سے لے کر یاری تک، یاری سے لے کر لمک تک، لمک سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر سام تک، سام سے لے کر حام تک، حام سے لے کر یہودا تک، یہودا سے لے کر خضر تک، خضر سے لے کر زکریا تک، زکریا سے لے کر ایوب تک، ایوب سے لے کر یوسف تک، یوسف سے لے کر یونس تک، یونس سے لے کر خضر تک، خضر سے لے کر الیاس تک، الیاس سے لے کر ادریس تک، ادریس سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر شعیب تک، شعیب سے لے کر یوشع تک، یوشع سے لے کر عیسیٰ تک۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے روشنی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ آدم کے لیے روشنی، نوح کے لیے روشنی، ابراہیم کے لیے روشنی، موسیٰ کے لیے روشنی، عیسیٰ کے لیے روشنی۔ جملہ سماعتوں کے حوالے، ہر آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ہر نبی، ہر عادی اپنی امت کے لیے روشنی، لیکن سید المرسلین محمد مصطفیٰ 1,23,999 انبیاء و مرسلین کے لیے روشنی، لیکن حسین محمد کے لیے روشنی۔
حسین محمد کے لیے روشنی، تبھی تو کہا تھا حسین و منی وانا من الحسین. اسی حسین کے سلسلے کا آخری ہادی، آخری روشنی سرکار ولی اصل جلتالہ فرج شریف کی ولادت پہ جشن ہو رہا ہے. آخری جملہ اور تقریر کو تمام کروں. حضرت کی غیبت پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب وہ غیب اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب اگر کوئی چیز دکھے نہ تو اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بھئی جنت ہے مگر دکھائی نہیں دیتی. لفظوں کو بدلوں، جنت ہے مگر دکھائی نہیں دیتی. کوثر ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. سلسبیل ہے مگر دکھائی نہیں دیتی. جبریل ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. میکائیل ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. عزیزان محترم، ادریس زندہ ہے دکھائی نہیں دیتے. عیسیٰ زندہ ہے دکھائی نہیں دیتے. الیاس زندہ ہے دکھائی نہیں دیتے. خضر زندہ ہے دکھائی نہیں دیتے. عزیزان محترم، جملہ اور بات کو تمام کرو. ارے تیری عقل کے اوپر حیرت ہے. ارے عیسیٰ، ادریس، الیاس، توجہ فرمائیے گا، الیاس، خضر کی غیبت کی بات کیا کروں؟ یہ تو ہدایت دینے والے ہیں، یہ تو روشنی دینے والے ہیں، راہ ہدایت دکھانے والے ہیں. یہ موجود ہیں، زندہ بھی ہیں، لیکن نظر نہیں آتے. ارے جو اللہ امام زمانے کی غیبت پر اعتراض کرتے ہیں کہ 1200 سال سے زیادہ ہو گیا، 1300 سال قریب تقریباً ہو گئے. امام اتنی لمبی عمر ان کو کیسے مل گئی؟ عزیزو، یہ 4 نبی بھی آپ کے سامنے پیش کیے، یہ ان سے زیادہ. توجہ فرمائیے گا. ارے جو اللہ بہکانے والے ابلیس کو زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا بہ سمجھانے والے کو اللہ زندہ نہیں رکھ سکتا؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.